سر باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر بھی باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے ہمارے پنجاب میں بھی، ٹھیک ہے جی، حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب، ادھر بھی باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب نام بھٹو کا استعمال کرتے ہیں۔ اور میں 2 دن سے کیا ہے، میں نے وہ بڑا وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں نے کہا یار ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F-16، تو کیا ہے وہ F-16 لکھ دینے سے جو ہے نا وہ جنگی طیارہ بن جاتا ہے وہ ٹرک؟ گدا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میراج طیارہ، صحیح، تو کیا وہ گدا گاڑی جو ہے نا وہ جنگی طیارہ بن جاتا ہے؟ بالکل صحیح۔ اسی طرح بھٹو صاحب دیکھنے سے کیا تم ذوالفقار علی بھٹو اور بھٹو خاندان کے ہو جاؤ گے؟ نہیں، بالکل صحیح، تم زرداری خاندان کے ہو، تم آصف زرداری کے جناب پوت ہو، تم اس آصف زرداری کی اولاد ہو جس نے پاکستان کے اندر کرپشن کے اور ڈکیتی کے اور 2 نمبری کے اور لوٹ مار کے چوہان صاحب وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی نا، جناب ایجاد کیے۔ چوہان صاحب عدالتیں فیصلہ کریں گی نا، یہ میں اور آپ تو نہیں فیصلہ دے سکتے نا اس پہ، عدالتیں فیصلہ دیں گی۔ ہاں بس عدالتیں فیصلہ کریں گی، عدالتیں جب فیصلہ دیتی ہیں تو یہ پھر عدالتوں کو بھی کہتے ہیں کینگرو عدالتیں۔ ان کی والدہ محترمہ اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، بڑے مشہور ان کے فکرے جو ہے نا، اور ابھی ان کے فکرے بھی زرداری صاحب کے، چھوڑیں ان باتوں کو جو ہے نا۔ میں نے تو کئی پروگراموں میں کہا ہے پاکستان کے اندر آپ راول پنڈی کے چھیمے نائی کے پاس چلے جائیں، لاہور کے جناب مودے کسائی کے پاس چلے جائیں، کوئٹہ کے دلبر حلوائی کے پاس چلے جائیں، پشاور کے پپو نان بائی کے پاس چلے جائیں، بچے کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا لوٹ مار کی ہے پچھلے 40 سالوں میں اور پچھلے 13 سالوں میں خصوصاً، ہر ایک کو پتا ہے۔ ہم کو آپ ان کو کے پتا زرداری ہونے ہاؤس سے کون چلاتا رہا ہے، ان کے بلاول ہاؤس کون چلاتا رہا ہے، بچے کو پتا ہے لاہور کے اندر یہ 1 ارب کی مالیت کا بلاول ہاؤس جو ہے نا یہ کس نے کہاں سے دیا، کوئی ڈھکا چھپا ہے؟ چوہان صاحب لیکن عزیر بلوچ کے والے سے ہم سارے پاگل بن کے لگے ہوئے ہیں جناب، اینکر بھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ادھر سے دوسرے بھی اپنا گھنٹہ پورا کرنے کے لیے میڈیا کے اندر آتے ہیں، وہ کہتا ہے جی غیر بلوچ تہاڈا، وہ کہتا ہے نہیں ساڈا، وہ کہتا ہے نہیں ساڈا نہیں تہاڈا۔ او بھائی بچے کو پتا غیر بلوچ کون ہے۔ بلوچ کی جے آئی ٹی کے اوپر سوال تو آنکھ سر پہ رکھ کے کہہ دیا، ایک چیز کھول دی تھی ذوالفقار مرزا نے۔ نہیں صحیح ہے، اس عزیر بلوچ کی ایک چیز سب کو پتا ہے یار، کیا ڈرامے بازیاں، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے۔ چوہان صاحب عزیر بلوچ ہمارا ہے، آپ کا ہے، اس کس کا ہے، اس کی نوبت اس لیے پہنچی کہ وہ جے آئی ٹی رپورٹ ہی نہیں فائنل ہو رہی کہ صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے، فیک کون سی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے نام ہے وہ صحیح ہے، جس میں نہیں ہے نام وہ صحیح ہے، اس لیے یہ کنٹروورشل مطلب زیادہ کنٹروورسی بنی نا، ورنہ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ صرف عزیر بلوچ کو ہی پیٹتے رہیں روزانہ بیٹھ کے۔ یار ضمیر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے پروگرام میں نا آپ اپنا جناب ریسیور اتاریں نا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا آپ اپنے دماغ میں لڑائیں، ماشاءاللہ بڑے سینئر صحافی ہیں آپ کو سارا پتہ ہے جناب عزیر بلوچ سے لے کے ان سارے لوگوں کے یہ پیپلز امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار اور 2008 سے لے کے 2018 تک ڈیلی کی بنیاد پہ کروڑوں روپے کا بھتا اور منتھلیاں، ڈیلی منتھلی نہیں ویکلی نہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ کروڑوں اربوں روپے ان کے کھانچے تھے۔ 15,000 بندہ شہید ہوا ہے 10 سالوں میں، چلیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی ناجائز سیاسی خواہشات اور مالی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ چلیں عزیر بلوچ ہم یہاں پہ لڑنے لگے ہوئے ہیں۔ نہیں دیکھیں میں نے تو جو بات کی وہ تو صرف اور صرف کیونکہ ایک جے آئی ٹی کے اوپر آپ کے اپنے وزیر نے بیٹھ کر کوسچن کر دیا کہ جی یہ غلط ہے۔ سر چھوڑے جے آئی ٹی، میں نے پچھلے 25 دنوں میں ضمیر بھائی اس کے اوپر عزیر بلوچ کے اوپر آپ نے دیکھا نہ کوئی ٹکر دیا، چلیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، چلیں اس کو ہنسی بھی آتی ہے مجھے رونا بھی آتا ہے، چلیں چھوڑ دیتے ہیں عدالتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پاگل کے بچے ہیں یار جو ہم اس کے اوپر بحث لگے ہوئے ہیں عزیر بلوچ کون ہے؟ چلیں میں نے بتا دیا پپو نان بھائی، چھیما حلوائی، ٹھیک ہے مودا سب کو پتہ ہے، کسائی، بالکل صحیح سب کو پتہ ساروں ہے، سے پوچھو جا کے صحیح ہے وہ بتائیں گے چلیں عزیر بلوچ کون ہے۔ بالکل صحیح ہے، پنجاب کی کرپشن کے حوالے سے اس کا فریال تالپور سے کیا تعلق ہے، اس کا آصف زرداری سے کیا تعلق ہے، اس کا شرجیل میمن سے کیا تعلق ہے، اس کا مظفر ٹپی سے کیا تعلق ہے، چلیں وہ سارے بتائیں گے۔ چلیں بالکل صحیح آ گیا، ایک جے آئی ٹی میں بھی لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے۔ بلاول بھٹو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کو تو مطلب پتہ نہیں ہے کہ جادو کون سا ہے، آپ نے بتا دیا، کرپشن آپ نے کہا کہ ثابت کر کے دکھا دیں پچھلے 2 سال کے دور میں۔ آپ کے اپنے ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے جو ہیں وہ احمد حسین صاحب کیا کہتے ہیں وہ ذرا سن لیں، چھوٹی سی بات ہے وہ ذرا سن لیں پلیز۔ جی فیاض الحسن چوہان صاحب، ایک احمد حسین صاحب کہتے ہیں کہ ملتان میں، اور قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ایک سٹنگ ایم این اے پی ٹی آئی کے، کہ ملتان جو کہ پنجاب کا ایک سب سے بڑا شہر ہے،
اس میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی سرکاری ملازم جو ہے ملوث نہیں ہے، وہ آپ کے ایک سٹنگ وزیر کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ چلیں بلاول غلط کہتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو غلط کہتے ہیں، ان کا جواب دے دیں. اچھا، یہ جو آپ نے جن ایم ایل اے کا کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے امیچورٹی کا ثبوت دیا ہے، انتہا درجے کی امیچورٹی کا. اگر تو وہ میچور ہوتے تو پھر کوئی پروف لے کر آتے، پروف لا کے میڈیا کے سامنے بھی دیتے، اینٹی کرپشن کو بھی دیتے اور نیب کو بھی دیتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہے، اس طرح یہ کہنا کہ میں آپ کو کہوں کہ ضمیر حیدر صاحب کرپشن کر رہے ہیں جناب آپ کی یہاں پر، سپوز میں یہ کہوں جی ضمیر حیدر صاحب یہاں پہ پارٹیسپینٹ بلاتے ہیں جی، پیسے لے کے بلاتے ہیں جی، وہ بات ہے کرنے والی؟ عجیب بیتوک کی بات ہے یہ. ہاں، میں اس وقت بات کروں کہ جب میرے پاس کوئی پروف ہوگا. قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، مطلب ایک الیکٹڈ آدمی ہے. قسم کھانے کو جو مرضی کھا لے. اگر قسم کھانے سے جو ہے نا عدالتیں اور قانون فیصلے کرنا شروع ہو جائیں تو نہ آپ اس سیٹ پہ ہو نہ میں اس سیٹ پہ ہوں، نہ آپ زندہ ہو نہ میں زندہ ہوں. کیونکہ ہر ایک کا دشمن ہوتا ہے، ہر ایک سے نفرت کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کو ناپسند کرنے والا ہر بندہ ہوتا ہے. وہ جائے جا کے عدالت میں کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں فیاض الحسن چوہان قاتل ہے، چلو جی سزا دو جی فیاض الحسن چوہان کو سزائے موت. خدا کی قسم ضمیر حیدر جناب چور ہے، چلو جی ہاتھ کاٹو جی ضمیر حیدر صاحب کی عدالتیں فیصلہ دے دیں. اتنی نوبت کھانے سے تو نہیں ہوتا نا. صحیح چوہان صاحب، لیکن اتنی نوبت کیوں پہنچتی ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کہ اس قسم کی بات ہو جائے؟ یار پالیٹکس کے اندر دیکھو، بات سنو، پالیٹکس کے اندر جناب 100 سجن 100 دشمن. صحیح. چاہنے والے بھی بڑے اور گالیاں نکالنے والے بھی بڑے، اور پارٹی کے اندر بھی 100 سجن 100 دشمن ہوتے ہیں. پھر جو بندہ جتنا پاپولر ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے مخالف بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ پارٹی کے نمبر 2 ہیں، ایک پاپولر آدمی ہیں، پاکستان کے دوسری دفعہ وزیر خارجہ بنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. ان کے حوالے سے ان کی اپریہنشنز ہوں گی، لیکن میں نے لفظ یوز کیا امیچورٹی کا، اس نے امیچور ایٹیچیوڈ رکھا ہے. جی چوہان صاحب، نیب نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ پہلے کہتے ہیں کہ نیب نے ہماری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، اب کہتے ہیں نیب نے کیا کارروائی کی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے کیونکہ نیازی صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو حکومت کی پی ٹی آئی کی جو کرپشن ہے وہ نظر نہیں آتی. اچھا، یہ جو ہمارے نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سقراط چودھری حسن اقبال صاحب ہے نا، کہتے ہیں ہمارے 40 سال پرانے کیس، خان صاحب کا 55 سال پرانا کیس انہوں نے نکالا تھا اپنے دور حکومت میں، آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے سپریم کورٹ پہ لے کے گئے تھے وہ فلیٹ والا ایشو. عمران خان صاحب 76 ڈاکومنٹ لے آئے تھے لندن سے، اور وہ بینک اور وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے جو بند ہو چکے تھے ان کے بھی جناب چیکس اور ووچرز اور ان کے جناب کاغذات لے کر عدالت کے سامنے رکھے، اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے سیٹسفائی ہونے کے بعد انہیں صادق اور امین کا خطاب دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ بری ہیں. تو جناب نارووال کے ارسطو صاحب، آپ بھی اپنے ڈاکومنٹس دیں، آپ ان سے پوچھیں یار یہ جو یو اے ای یا پتہ نہیں سعودی عرب میں آپ نے وہ سینٹری ورکر کا کامہ بنایا تھا، وہ کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ ادھر تو آپ پروفیسر ڈاکٹر ہیں، یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں، ادھر آپ نے جناب سینٹری ورکر کا جناب آپ نے اقامہ بنایا ہوا تھا، وہ کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ نوکری کے لیے بنایا تھا؟ نہیں بھائی جان، وہ کرپشن کا مال چھپانے کے لیے، وہ اربوں خربوں کی لوٹ مار چھپانے کے لیے. چوہان صاحب وہ کہتے ہیں کہ آنے جانے میں آسانی رہتی ہے اس لیے اقامے بنا لیتے ہیں، چاہے جیسے بھی ہے کہ ٹریول مطلب ریسٹرکشنز کم ہوتی ہیں، آنے جانے میں آسانی رہتی ہے، اس کے لیے نائب قاصد اور جناب گارڈ کا اور جناب سینٹری ورکر کا کامہ بنانا پڑتا ہے. پروفیسر صاحب کو جو حضرت پروفیسر صاحب ہیں، ہاں مسئلہ یہ ہے کہ صرف 100 کروڑ روپیہ، سنو ضمیر بھائی، 100 کروڑ روپیہ 4 پروجیکٹ، 4 میٹرو لاہور، میٹرو ملتان، میٹرو پنڈی اور اورنج لائن ٹرین، اس کے نیچے پھول پتیاں مینا کاری نقش و نگار بنانے کے. ان کے بھائی نے 100 کروڑ روپیہ پی ایچ اے کے جناب کنٹریکٹر اور اس کے حیثیت سے جناب وہ ڈکار گئے. ان کو تو آل شریف اچھے لگیں گے، ان کو تو نواز شریف صاحب دیانتدار لگیں گے، انہیں تو شہباز شریف صاحب بڑے اچھے اور جناب بڑے سجن لگیں گے، انہیں تو نون لیگ جناب بڑی پوتر لگے گی، انہیں تو عمران خان صاحب بڑے برے لگیں گے، انہیں تو نیب بھی بہت بری لگے گی، انہیں تو ملک کا قانون بھی برا لگے گا،
انہیں تو جناب ایف آئی اے بھی بڑی بری لگے گی, انہیں تو پولیس کو سے بھی نفرت ہوگی. تو جناب کالا کاچا کے سکران صاحب, آپ اپنا حساب کتاب دیں, آپ چلے جائیں دوسروں کے اوپر. وہ اس پہ میں بڑا دلچسپ آپ کو سنا دوں, وہ ایک غریب دیہاتی نے بڑی محنت سے اپنے بچے کو پڑھایا.